اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں موضوعاتی مطالعہ نمبر 1، سوال نمبر 2 آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 58 پر یہ کوشچن موجود ہے۔ اس موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 2 ہے حفاظت قرآن۔ آئیے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ جواب: حفاظت قرآن کے بارے میں وضاحت درج ذیل ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ آخری اور عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ واضح طور پر لفظ قرآن تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ جو ہے نحن نزلنا الذکر، یہ جو ذکر ہے نا، اس ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن پر تاریخی شہادت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ یوں پورا کیا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ، زیر، زبر، پیش، جزم کا بھی فرق نہیں ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہاں تک تو آپ نے یہ سنا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ پھر حفاظت قرآن کے 3 ادوار۔ حفاظت قرآن کے 3 ادوار درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن۔ عہد رسالت میں قرآن پاک کی حفاظت کے 3 طریقے درج ذیل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ کلام نازل کیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیسے کیا اور آپ نے کس طرح اللہ کے اس پاک کلام کی حفاظت فرمائی۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کتابت۔ کتابت کہتے ہیں لکھنے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت یا سورت یا کوئی آیات نازل ہوتی تو کاتبین وحی صحابہ اکرام اسے مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ کاتبین کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وحی جو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے سلسلے وحی اترتی تھی، تو آقا علیہ السلام کے پاس ہر وقت کاتبین یعنی لکھنے والے صحابہ موجود ہوتے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آیات نازل ہوتی اس وقت آقا علیہ السلام ان صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ آیات کو لکھ لے۔ اگر کوئی کاغذ میسر ہوتا تو کاغذ پر لکھ لیتے، کھجور کے پتوں پر، اونٹ کی چوڑی ہڈیوں پر، اسی طریقے سے درختوں کے پتوں پر، اور یہ جو کھال ہوتی ہے چمڑا وغیرہ پر قرآن پاک کی آیات کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو ایک طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کا یہ تھا کہ جو بھی آیت نازل ہوتی، عزیز بچوں، آقا علیہ السلام اسے کاتبین وحی سے لکھا کر اس کو محفوظ کر لیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ حفظ یعنی زبانی یاد کرنا۔ حفظ قرآن یعنی قرآن کریم کا جتنا حصہ بھی نازل ہوتا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اسے یاد کر لیتے، یعنی اس کو زبانی حفظ کر لیتے۔ یوں قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات، صحابہ اکرام اور صحابیات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات۔ صحابہ وہ مرد جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنہوں نے اسلام لائے اور آقا علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ان کو قبول کیا۔ صحابیات ان کے گھر والیاں تھیں جن کو صحابیات بولتے ہیں، اور آل بیت میں سے کئی افراد کو قرآن کریم حفظ ہو چکا تھا، یعنی مرد نہیں صرف عورتوں کو بھی قرآن کریم یاد ہو چکا تھا۔ تو دوسرا طریقہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا، حفاظت کا یہ تھا کہ اسے زبانی یاد کر لیا جاتا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ تلاوت۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیز رمضان کے مہینے میں تراویح کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کریم کی حفاظت ان 3 طریقوں سے ہوئی: کتابت، حفظ اور تلاوت۔ کاتبین وحی صحابہ اکرام، یعنی وہ کون کون سے صحابی تھے کہ جو کاتبین وحی تھے؟ جو صحابہ اکرام قرآن کریم کی نازل شدہ آیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھ لیتے تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ جن مشہور صحابہ اکرام نے اس خدمت کو سر انجام دیا ان صحابہ اکرام میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآن پاک کو حضور علیہ السلام کے دور میں لکھنے کا کام کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں متعین مقام۔ مسجد نبوی میں ایک مخصوص مقام متعین تھا، جیسے کہ آج ہماری مسجدوں میں قرآن پاک رکھنے کے لیے بڑی اچھی قسم کی لکڑی کی یا شیشے کی الماریاں بنی ہوئی ہیں۔ اس وقت وہاں الماری نہیں بلکہ ایک خاص جگہ اونچی کر کے بنائی ہوئی تھی، تو اس خاص جگہ پر، متعین جگہ پر وہاں تمام لکھی ہوئی آیات رکھ دی جاتی تھیں اور صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بلند آواز سے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سناتے اور کاتبین وحی سے لکھواتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے کہ ان آیات کو کس صورت میں رکھنا ہے، کس جگہ پہ ان آیات کو لکھنا ہے۔ ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے۔ اس طرح صحابہ اکرام حفظ بھی کر لیتے اور اگر کوئی غلطی رہ جاتی تو اسے دور بھی کر لیتے۔ اس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
کتابت قرآن کا کام مکمل کیا گیا۔ تو یہاں تک عزیز طلباء، عزیز بچوں، نبی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت کس طرح سے ہوتی رہی، یہ بیان ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر قرآن کریم کی حفاظت کس نے کی اور کس طرح کی۔ عہد صدیقی میں حفاظت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بنے، پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، ان کا نام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت و تدوین کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات درج ذیل ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو شروع میں قرآن کریم کی حفاظت و تدوین کی طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود تھا اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تدوین قرآن کا کام ضروری ہو گیا۔ وہ کام کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کا نبوت کا جھوٹا دعویٰ۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، اس سے مل گئے اور اس کو نبی ماننے لگے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ اکرام کی شہادت۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ یمامہ لڑی گئی تو اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جن میں 700 ایسے لوگ تھے کہ جو مفتی، عالم، حافظ قرآن، مفسر قرآن، اور 70 حافظ قرآن صحابہ بھی ان میں شہید ہو چکے۔ جب اتنی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام کو پھر فکر لائق ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہ اگر اسی طرح جنگیں تو ہوتی رہیں گی، اگر جنگیں ہوتی رہیں، حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کا نقشہ تو مٹ جائے گا، پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حافظ قرآن صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ اب پورے قرآن پاک کو ایک ہی جگہ تحریر کی صورت میں جمع کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے قرآن حکیم کو کتابی شکل دینے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا تقرر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم جوان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، اور تم نے قرآن پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کام کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم پورے قرآن پاک کو ایک ہی جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں حفاظ، علماء اور کاتبین وحی صحابہ اکرام کی کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ، چھان بین کے ساتھ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کی حفاظت اس طرح سے ہوتی رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا،
تو اس دور میں قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا کہ آپ نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا اور جن پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو عہد عثمانی میں قرآن پاک کی حفاظت، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئی تھی اور بے شمار لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو ایک قرأت پر جمع کر دیا، جس وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت میں اختلاف کا خدشہ۔ عرب لوگوں میں 7 قرأتیں مشہور تھیں اور قرآن کو کسی بھی قرأت کے مطابق پڑھنا جائز تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں عرب ہی نہیں بلکہ بیرون عرب کی بھی ایسی بڑی آبادیاں شریک تھیں کہ جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ عربی حروف و الفاظ کے صحیح تلفظ کی قدرت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بات کا خدشہ تھا کہ قرآن کی تلاوت میں عربی قبائل اور اجمی نو مسلموں کی طرف سے کہیں قرأت کے اختلاف کا ظہور ہو جائے اور ہر کوئی اپنے اپنے تلفظ پر اصرار کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا مشاہدہ اور مشورہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، جو کہ آرمینیا کی فتح میں اہل شام اور آذربائیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، وہاں مسلمانوں کا قرآن کی قرأت میں اختلاف دیکھ کر شدید پریشان ہوئے کہ ہر بندہ اپنی قرأت میں قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے تو عرض کی، امیر المومنین امت کی خبر لیجیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کتاب اس کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان کے مشورے کے ساتھ یہ حکم جاری کر دیا کہ حضرت حفصہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جمع کردہ قرآن کا نسخہ لایا جائے۔ چنانچہ وہ نسخہ منگوایا گیا اور اس نسخہ کی مزید نقول تیار کروائی گئی اور قرآن مجید کو قریشی قرأت اور لہجے کے مطابق لکھوا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قرأت کا ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھ دیا گیا اور باقی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا، اور ہدایات جاری کی کہ آئندہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت اس نسخے کے مطابق کی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کی حفاظت اس طرح سے ہوتی رہی۔ موضوعاتی ہوم ورک ڈائری موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 2 مکمل لکھنا ہے۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 2 مکمل یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔